علی امین گنڈاپور سے استعفیٰ لے لیا گیا اور آپ کے وہ خاصے قریب بھی تھے. آپ کی نظر میں وجوہات کیا تھی؟ اختلافات تھے، زیادتی رنجشیں تھیں، خان صاحب کو بھڑکایا گیا تھا، اندرونی پارٹی تنازعات تھے؟ یہی باتیں تھی. پہلے مدعو کرنے کا بہت شکریہ. باقی یہی تین باتیں تھی. رنجشیں تھی خاندان کے لوگوں کی جو بھڑکائے گئے، اور خان کے کانوں میں جو ہے بار بار گزشتہ ایک سال یعنی نومبر 2024 سے لے کر آج تک یہ سلسلہ جاری رہا، اور اس حوالے سے میں وقتاً فوقتاً کہتا رہا. اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف میں کسی بھی شخص کا فیوچر محفوظ نہیں ہے. تھوڑی سی کانا پوسی اور غیبت اور چغلیوں کی دیر ہے کہ دڑام سے جو ہے مسند نشین گرائے جاتے ہیں. تو مروت صاحب، اب جن کا نام لیا جا رہا ہے سہیل آفریدی، جنہیں تحریک انصاف ہارڈ لائن کا لقب دے رہی ہے، وفاق کو وہ کسی صورت قبول نہیں. کل ڈی جی ایس پی آر کی پریس کانفرنس آپ نے سن لی. وفاق تو یہاں تک کہہ گئی کہ جناب یہ دہشت گردوں کے سہولت کار ہیں. پارٹی کے اندر اختلافات ہیں. آپ کی نظر میں آپ کو نہیں لگتا کسی اور نام پر پارٹی پہ غور کرنا چاہیے تھا؟ میرا خیال ہے یہ مطالبہ درست نہیں ہے، کیونکہ جس پارٹی کی وہاں پہ 3/4 اکثریت ہے، آپ یہ سپوز کریں کہ گویا پی ٹی آئی جو ہے وہ سندھ میں زرداری صاحب کو مشورہ دیں کہ یہ موجودہ وزیر اعلیٰ صاحب کی جگہ کسی اور کو لے آئیں، یا نون کو مشورہ دے کہ مریم بی بی کی جگہ کسی اور کو لے آئیں. تو جس طرح ہمارا تقاضا جو ہے وہ بالکل اخلاقی طور پہ بھی بڑا معیوب لگے گا، تو لہذا یہ حق اس پارٹی کو ہے جس پارٹی کی کو عوام نے مینڈیٹ دیا ہے. تو لہذا یہ حق چھینا نہیں جا سکتا ہے. خان اے بی سی جس پہ بھی ہاتھ رکھ دے. ہاں، جہاں تک سہیل آفریدی صاحب کے ماضی کے بیانات کا تعلق ہے، میں ان تمام بیانات کو پولیٹیکل ریٹورک سمجھتا ہوں. سیاسی طور پہ جو بیانات دیے ہیں اس سے ان کا یہ اخذ کیا جانا کہ یا وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے یا اینٹی اسٹیٹ ہے یا پرو طالبان ہے، یہ ویسے ہی اوائیاں ہیں جو مرکز نے اب چوڑی ہیں. اور مجھے نہیں لگتا ہے کہ ان جوازات کی بنیاد پہ ان کا مطالبہ ماننا چاہیے. اصل جو ایشو ہے نا وہ بیان نہیں کر رہے ہیں. کے پی میں وزیر اعلیٰ کی اہمیت موجودہ وقت میں دیگر 3 صوبوں کی وزیر اعلیٰ سے بھی زیادہ بڑھ کر ہو چکی ہے. تو لہذا یہ اس حوالے سے میرا خیال ہے کہ ابھی تو کوششیں یہ کر رہے ہیں، اور انہوں نے اپنے تئیں سمجھ لیا کہ شاید سہیل آفریدی صاحب کوئی لچک نہیں دکھائیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ پہلے ان سے بات کرنی چاہیے تھی کہ انہوں نے بھی ریاست کے ساتھ معاملات کو متوازن رکھنا ہے. بحیثیت چیف ایگزیکٹو تو سر، وہ آف دی جو پروونس الزام حکومتی وزراء لگا رہے ہیں کہ گنڈاپور صاحب پہ کہ وہ دہشت گردوں کے لیے یا کوئی انہوں نے وفاق کے خلاف ایک سخت رویہ، دہشت گردوں کے لیے ایک نرم رویہ رکھا ہوا تھا، وہ آپ محض الزام ہی سمجھتے ہیں؟ بیکاز خان صاحب نے تو پھر اس کے برعکس الزام لگایا نا ان پہ. کوئی دہشت گردوں کے ساتھ کوئی افورڈ ہی نہیں کر سکتا ہے کوئی لینینٹ رویہ، نہ کوئی رکھ سکتا ہے. بالکل یعنی ٹھیک. آپ اگر وزیر اعلیٰ ہیں، آپ کوئی حکومتی عہدیدار ہیں، آپ ایم این اے ایم پی اے ہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے کہ آپ اپنے تئیں ان کے ساتھ کوئی مراسم رکھیں. یہ نو بڈی کین افورڈ اٹ، یہ جھوٹ ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ خیبر پختونخوا جو ہے ان کے لوگوں نے پی ٹی آئی کو حکومت کی مسند پہ بٹھایا ہے، اور سب سے زیادہ تمام صوبوں سے بڑھ کے پی کی جنگ جو دہشت گردی کے خلاف ہے، کے پی کے عوام کا حصہ بہت زیادہ ہے. بالکل ٹھیک ہے. یہ جو آج بھی دہشت گردی کی جنگ لڑی جا رہی ہے، اور گزشتہ 24 سال سے یہ کے پی کی سرزمین پہ لڑی جا رہی ہے. اور کل کے واقعات دیکھ لے، پرسوں کے واقعات دیکھ لے، یا آج کے واقعات دیکھ لے، یہ جتنے بھی شہادتیں ہو رہی ہے، یہ شہادتیں جو ہیں اور یہ نقصانات، یہی سرزمین جو ہے اس کے ثبوت ہے اور اٹھا رہے تو ہیں. مروت صاحب، آپ بالکل درست فرما رہے میں ہیں. آپ کو آپ درست میرے اپنے جی. حلقے میں 3 ایلڈر تھے.
ان کو کل شہید کیا گیا. یہ امن کے لیے کوششیں کر رہے تھے. جو یہ رنگروٹ سینٹر پہ جو ریکروٹنگ سینٹر ہے پولیس کا ری خان میں, جہاں وہاں پہ بھی ہوا ہے. اٹیک ہوا, اس میں شہید ہونے والوں میں 4 میرے قبیلے سے تھے, مروت تھے. 7 جو شہید ہوئے, 13 زخمی ہوئے ہیں. تو لہذا یہ اسی خطے کی, اور یہ جو پہلے ایک کرنل صاحب شہید ہوئے, 2 میجر صاحبان شہید ہوئے, یہ بھی ہمارے بچے ہیں اور ہمارے ثبوت بالکل ہیں. ان کی قربانیوں کو تو ہم لیکن نظر آپ انداز لوگ نہیں کر سکتے ہیں کہ تو جنگ مربت جو صاحب ہے فوج اگر یہ سمجھ لیں کہ جی جنگ وہ جس طرح لڑنا چاہیں اس کو پوچھنے والا کوئی نہ ہو.